نحمده ونصلي على رسوله الكريم. پچھلی نشست میں ہم نے حجت الاسلام کے ان اوراق کی کچھ تسہیل، کچھ تلخیص اور تفصیل آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں حضرت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت پر کلام کیا تھا. تو آج جن اوراق کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس میں حضرت والا نے ختم نبوت کے مسئلے پر کلام کیا ہے. تو پچھلے درس کی بیس یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معجزہ علمی سے نوازے گئے ہیں اور علم عمل سے افضل ہے، تو لہٰذا آپ ان انبیاء سے افضل ہیں جن کو علمی نہیں عملی معجزات عطا کیے گئے. اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے معجزہ علمیہ میں بھی سب سے بڑا ہوا معجزہ قرآن پاک ہے، جو آپ کے علم کے کمال کی دلیل بھی ہے. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ قرآن پاک کا خود موضوع اور علم ہی کے لحاظ سے دیکھیں تو قرآن پاک کی افضلیت واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم میں جو الہیات کے، اخلاق کے، احکام الہیہ کے، سیاست مدنیہ، آداب منزل کے جو علوم ہیں، تو اس علوم کے احاطہ سے ہی قرآن پاک کی افضلیت واضح ہو جاتی ہے. پھر ان مسائل کو قرآن نے جس انداز سے پیش کیا ہے، یعنی قرآن کا ادب، قرآن کی فصاحت، تو وہ بھی معجز ہے کہ آج تک اس کا مقابلہ نہیں ہو سکا. پھر دیکھیے کہ عام اجسام کے بھی کمالات بھی ایک بار اول والے میں دیکھنے سے سمجھ نہیں آتے، جسمانی کمالات بھی بار بار کے مشاہدہ سے ہی سمجھ آتے ہیں. تو اس طرح قرآن کا جو علمی اعجاز ہے تو یہ بھی بار بار کے دیکھنے ہی سے سمجھ آئے گا. تو دوسری بات حضرت یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بلید کو، کن ذہن کو قرآن کا یہ اعجازی پہلو سمجھ نہ بھی آئے تو یہ قرآن کا نقص نہیں بلکہ قرآن کا کمال ہے کہ قرآن کی عبارت، قرآن کے ادب کا اعجاز ہر کا و ما کی سمجھ سے بالا تر ہے. قرآنی ادب کے اعجاز کو سمجھنے کے لیے بھی ایک لیاقت اور دماغ کی ایک خاص سطح کی ضرورت ہے. یعنی قرآنی مضامین بھی، قرآنی علوم دیکھیں تو وہ بھی قرآن کے اعجاز کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے، اور قرآن کی عبارت اور ادب کو دیکھیں تو نہ آج تک کوئی ایسی کتاب آ سکی کہ جس نے قرآن جیسے علوم ہی پیش کیے ہوں، اور نہ کوئی ایسی کتاب سامنے آ سکی کہ جس نے قرآن کے ادب ہی کا کچھ مقابلہ کر لیا ہو. پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اگرچہ قرآنی ادب، فصاحت قرآنی کی تہ تک پہنچنا تو ہر کا و ما کے لیے ممکن نہیں، تو لیکن عبارات قرآنیہ کا جہاں تک حسن و رعنائی کا تعلق ہے تو قرآنی عبارات کے حسن کو، اس کی رعنائی کو، اس کے جمال کو ہر کا و ما سمجھ سکتا ہے. تو جس طرح عام معشوقان میں اور حسیناؤں میں ان کے اعضاء کا جو خط و خال کا جو تناسب ہے تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، تو اس طرح الفاظ قرآنیہ کے تناسب کو بھی ہر کا و ما سمجھ سکتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی جہاں تلاوت ہو رہی ہو، عامی سے عامی آدمی بھی اس سے لطف اٹھاتا ہے. تو یعنی قرآنی حسن تو اتنا واضح ہے جتنا خوش خط بد خط سے واضح ہوتا ہے. دو خط ہوں، ایک خوش خطی ہو اور ایک بد نویسی کے ساتھ لکھی گئی ہو، تو جتنا اس میں موازنہ آسان ہے تو ظاہری ادب
تو یعنی قرآن پاک کے ادب کا یہ اعجاز ہے کہ ہر عامی بھی سمجھ سکتا ہے، تو لیکن اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے غزالی اور رازی، امام عبد القاہر جرجانی اور زمخشری جیسے اہل فکر کے فکر اور دماغ کی گہرائیوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کا ایک کمال ہے کہ ہر ایک کے لیے قرآن چشمہ فیض ہے۔ غزالی اور امام جرجانی جیسے ماہرین اور دقیقہ پسند، تو ان کے لیے بھی قرآن میں لطف کے سامان ہیں، اور جن کی نظر اتنی دقیق نہیں ہے تو وہ قرآن کے ظاہری حسن سے بھی تمتع اور منتفع ہو سکتے ہیں۔ پھر قرآن پاک کا ایک کمال یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اور کسی نبی کے لیے کلام الہی نازل نہیں ہوا۔ یہود و نصارہ اپنی کتابوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے مضامین اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن عبارات انبیاء کی اپنی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا اعتقاد ان کے خلاف یہ ہے، ان کے برخلاف کتب سابقہ کے بارے میں ہمارا اعتقاد تو یہ ہے کہ الفاظ بھی منزل من اللہ ہیں، تو لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ انبیاء کے الفاظ اللہ کی جانب سے نہ ہوں بلکہ الفاظ ملائکہ کی جانب سے ہوں۔ براہین قاسمیہ میں حضرت نے بڑی تصریح فرمائی ہے کہ کتاب کا معنی ہے خط، اور خط تو آدمی کسی بھی سے بھی لکھوا سکتا ہے، تو جب خط کسی سے لکھوایا جائے تو اس میں لکھوانے والے کا مضمون ہوتا ہے، الفاظ لکھنے والے کے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح دیگر کتابیں اللہ نے ملائکہ کے ذریعے بھیجی، مضامین تو ان میں الہی ہیں لیکن الفاظ ملکی ہیں۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ احادیث میں کتب سابقہ کے لیے کلام اللہ کا لفظ نہیں آیا۔ کلام اللہ کا لفظ قرآن پاک ہی کے لیے ہے۔ ہاں ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کتب سابقہ کے لیے حتیٰ یسمع کلام اللہ، تو لیکن اس میں بھی دو احتمال ہیں۔ ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو اس بنی اسرائیل کے سردار گئے تھے کوہ طور پر، اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ، تو طور پر جو کلام سنا تھا تو ممکن ہے کہ حتیٰ یسمع کلام اللہ سے وہ مراد ہو، اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے تورات مراد ہو۔ اگر اس سے تورات مراد ہو تو حضرت ارشاد فرما رہے ہیں کہ تورات بھی مراد ہو، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس کا منشا وہ نہیں ہے جو قرآن کریم کے نزول کا منشا ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ شعراء عام مخاطب کی سطح پر اتر کر بھی گفتگو کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے حاذق اور ماہر شعراء سادہ گفتگو اپنے موقع کے مطابق کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جب کوئی شاعر گنواروں کے سامنے سادہ گفتگو کر رہا ہو تو اس کلام کا منشا وہ کمال نہیں ہوتا، اس کلام کا منشا وہ کمال نہیں ہوتا جو شاعرانہ کمال ہے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کلام کا صدور ہوا ہو تو لیکن منشا صفت کلام اس کا صدور نہ ہو، تو صفت کلام قرآن پاک ہی کے لیے مصدر ہے۔ یعنی یہ احتمال بھی ہے کہ الفاظ ملائکہ کے ہوں، اور یہ بھی ہے کہ ملائکہ کے نہ ہوں اللہ ہی کے ہوں،
تو لیکن اس کا مصدر خاص صفت کلام نہ ہو۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآنی عبارات کے علاوہ پہلی کتابوں کو معجزہ نہیں قرار دیا گیا، نہ ان الفاظ کے ذریعے تحدی کی گئی ہے۔ قرآنی الفاظ کے ذریعے ہی تحدی کی گئی ہے اور قرآنی الفاظ ہی کو معجز قرار دیا ہے۔ تو علامہ اعلیٰ حضرت نے براہین قاسمیہ میں وضاحت فرمائی ہے کہ ایک ہی شخص کے انداز کلام کے جو سٹائل ہوتے ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہوتی، تو لیکن قرآن میں اور پہلی کتابوں کی عبارتوں میں جو موازنہ کرنے سے فرق سامنے آتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ یا تو وہ الفاظ ملائکہ کی جانب سے ہے یا وہ اس کا مصدر خاص صفت کلام نہیں۔ بہرحال یہ تو خود یہود و نصارہ کا اعتراف ہے اور ان کے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ ہماری کتابوں کے الفاظ اللہ کی جانب سے نہیں ہیں۔ پھر ان کے ہاں کہ الفاظ ذات الہیہ سے صادر ہو ہی نہیں سکتے، وہ ایک الگ کلامی مسئلہ ہے، تو وہی کا ثبوت ہے، اور اللہ سے الفاظ کا صدور اس پر ہم الگ گفتگو کریں گے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ کے جو معجزات ہیں وہ علمی ہیں اور علمی معجزات عملی معجزات سے بڑے ہوئے ہیں، اور علم کی افضلیت پر حضرت نے بڑے بدیہی شواہد پیش کیے ہیں۔ فرمایا کہ استاد کی عظمت زیادہ ہوتی ہے کسی بھی فن میں، جو اس فن کا مظاہرہ کر رہا ہو اس سے زیادہ استاد کی اہمیت ہوتی ہے۔ عام محکموں میں جو افسروں کی ویلیو زیادہ ہے اور ان کے اتباع متات ملازمین کی ویلیو کم ہے، تو یہ بھی اس بات پر شاہد ہے کہ دیکھو کہ ایک محکمہ کا افسر ہے، اس کے ماتحت جو ملازم ہوتے ہیں کام وہ کرتے ہیں، افسر کام نہیں کرتا، تو لیکن عظمت افسر کی زیادہ ہے۔ تو کام نہیں، افسر ایک فارمولہ دیتا ہے، ایک علمی رہنمائی کرتا ہے، تو عام ملازمین سے جب اس کی عظمت زیادہ ہے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ علم عمل سے بڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ علم میں پھر دیکھو کہ جتنی صفات ہیں علم میں بھی جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ ہے قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کے جو مضامین ہیں اور قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں دونوں ہی معجز ہیں۔ نہ آج تک قرآنی مضامین کی کوئی ہمسری کی جا سکی اور نہ الفاظ قرآنی ہی کا کوئی مقابلہ ہو سکا۔ پھر دیکھیں کہ جتنی صفات کا عالم سے تعلق ہے، مثلا علم ہے، قدرت ہے، تو ان میں ہر ایک صفت ایک تعلق کا تقاضا کرتی ہے۔ مثلا ارادہ مراد اور مرغوب کا تقاضا کرتی ہے، قدرت مقدور کا، تو لیکن علم مخاطب کا، کلام مخاطب کا تقاضا کرتی ہے۔ تو یعنی تربیت سے جس کا تعلق ہے وہ یا علم کا ہے یا کلام کا۔ تو علم بھی کامل آپ کو دیا گیا اور کلام بھی کامل آپ کو دیا گیا، کہ دیگر انبیاء کو جو کتابیں دی گئی ہیں ان کے لیے کلام کا تو ثبوت ہی نہیں، قرآن ہی کے لیے کلام کا ثبوت ہے۔ تو لہذا تربیت سے متعلقہ جو صفات ہیں، علم ہے یا کلام ہے، تو اس میں آپ ہی کو وافر حصہ عطا کیا گیا، اور نبوت کی جو اصل ہے اور جو بنیاد ہے وہ ہے لوگوں کی تربیت کرنا، اور تربیت میں جو سامان درکار ہے وہ سب سے بڑھ کر آپ کو عطا کیا گیا۔ تو یہی وجہ ہے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جہلاء کو اور جن بد اخلاق بد فہم لوگوں کو مخاطب بنایا اور علم میں جس اوج کمال تک پہنچایا، یہ آپ کی تربیت کا کتنا واضح نمونہ ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے
کہ تربیت کے جو اصل ماخذ ہیں وہ آپ کو سب سے بڑھ کر عطا کیے گئے۔ تو اب دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اتنی واضح ہو چکی ہے کہ جیسے عام کرندوں پر بادشاہ کی عظمت، تو جس طرح بادشاہ پر سارے مراتب ختم ہو جاتے ہیں، تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب مراتب ختم ہو گئے۔ تو دیکھیے کہ بادشاہ کے ہوتے ہوئے کسی محتاط افسر کی اتباع کرنے کی کوئی اہمیت نہیں۔ پھر دیکھیں کہ حضرت نے مثال دی ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں تو انگریز حکمرانوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں جو اس دور میں مثلاً برطانوی حاکم تھے، تو لارڈ لیٹن کے زمانے میں لارڈ لیٹن ہی کا اتباع ضروری ہے، لارڈ نارتھ کا اتباع کافی نہیں ہے۔ تو اب اس میں دیکھو کہ آپ نے ختم نبوت رتبی اور ختم نبوت زمانی دونوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ بادشاہ کے ہوتے ہوئے کسی معمولی حاکم کی اطاعت کافی نہیں، اور لارڈ لیٹن کے زمانے میں لارڈ نارتھ کی اتباع کافی نہیں۔ تو بادشاہ کے ہوتے ہوئے کسی معمولی حاکم کی اتباع کافی نہیں۔ تو یہ دلیل ہے اور اس میں اشارہ ہے ختم نبوت رتبی کی طرف۔ اور آگے جو آپ فرما رہے ہیں کہ لارڈ لیٹن کے زمانے میں لارڈ لیٹن ہی کا اتباع ضروری ہے، لارڈ نارتھ کا اتباع کافی نہیں ہے، تو کیا یہ ختم نبوت زمانے کی واضح دلیل نہیں؟ پھر حضرت نے یہ بھی واضح کیا براہین قاسمیہ میں کہ جب کسی کا رتبہ بڑا ہو تو اس کو اس رتبے اور مرتبے کے مطابق لقب بھی دیا جاتا ہے۔ تو دلیل سے آپ کے مرتبے کی عظمت تو واضح ہو گئی، پھر اس عظیم الشان مرتبے کے مطابق آپ کو لقب بھی عطا کیا گیا، آپ کو خاتم النبیین کا لقب عطا کیا گیا کہ اطاعت کے مراتب جس طرح بادشاہ پر ختم ہو جاتے ہیں، تو اس طرح اب آپ پر اتباع کے سارے مراتب ختم ہو کر رہ گئے ہیں، اور آپ کی ذات کے علاوہ جب کسی اور نبی کو یہ لقب ہی عطا نہیں ہوا۔ پھر حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر مناسب ہوتا تو حضرت عیسیٰ کے لیے یہ دعویٰ مناسب ہوتا، کیونکہ آپ سے پہلے سب سے آخر میں آپ آئے ہیں، تو لیکن حضرت عیسیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں دنیا کا سردار آتا ہے۔ تو جب نسبتاً آخری پیغمبر نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، تو پھر سرداری اور خاتمیت کا منصب آپ ہی کے لیے باقی رہ گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت نے دو مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال دی ہے کہ لارڈ لیٹن کے زمانے میں لارڈ نارتھ کا اتباع کافی نہیں، اور دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ختم نبوت کا خاتمیت کا دعویٰ کرتے تو حضرت عیسیٰ کرتے، تو جب ان سے بھی منقول نہیں، تو یعنی حضرت عیسیٰ تک تو مسیحیت کے ہاں بھی یہ بات مسلم ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، تو لیکن جب حضرت عیسیٰ نے بھی دعویٰ نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ ان پر بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ خاتم النبیین کا دعویٰ محمد رسول اللہ نے کیا ہے، تو لہذا ختم نبوت آپ پر ختم ہوئی ہے۔ تو اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ حضرت نے ختم نبوت رتبی کا بھی تذکرہ کیا ہے اور ختم نبوت زمانی کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور حضرت کی تقریباً تمام کتابوں میں ختم نبوت کی دونوں قسموں کا تذکرہ ہے، حتیٰ کہ تحذیر الناس میں اس میں بھی آپ نے ختم نبوت زمانی کی وضاحت فرمائی ہے
تو اب یہ کتنا بڑا حضرت پر ستم ہے کہ آپ سے ختم نبوت زمانی کا انکار، آپ کے نام جڑنا۔ تو حالانکہ یہاں حضرت نے ایک نکتہ نوازی فرمائی کہ ختم نبوت رتبہ کا آپ نے پہلو واضح کیا ہے، تو آپ نے ختم نبوت کی اہمیت کو مزید بڑھایا ہے۔ تو لیکن کس قدر بددیانتی ہے کہ حضرت کی کتابیں جو ریکارڈ پر ہیں کوئی نایاب نہیں ہے، سامنے موجود ہیں، حتیٰ کہ تحذیر الناس میں، ابھی یہ حجت الاسلام کی میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھی، تمام کتابوں میں حتیٰ کہ تحذیر الناس میں ختم نبوت کا تذکرہ موجود ہے، ختم نبوت زمانی کا۔ تو اس کی مثال ایسے ہوئی، آپ دیکھیں کہ گمراہ لوگ، اہل باطل کس طرح جانتے بوجھتے لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی پر ایک اعتراض کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی بیت الرضوان میں شریک نہیں ہوئے۔ تو یہ کتنا بڑا ڈھیٹ پنا ہے، ڈھٹائی ہے کہ دیکھیں بیت الرضوان کس لیے ہوئی۔ حضرت عثمان ہی کی خاطر تو جان لڑانے کے لیے وہ بیعت ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ حضرت عثمان کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ تو دیکھو، ایک تو بے بنیاد بے پر کا یہ اعتراض ہے، پھر یہ اعتراض حضرت عثمان کے سامنے ہوا، آپ نے اس کا جواب دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کا جواب دیا، متکلمین 1400 سال سے اس کا جواب دیتے آ رہے ہیں، تو لیکن ابھی تک مسلسل یہ اعتراض لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ تو یہ ایک نمونہ ہے کہ لوگ بے بنیاد پروپیگنڈا کر لیتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے حضرت پر ختم نبوت زمانی کا انکار کا بہتان باندھا ہے، یہ مشرکین کی گپ جو دنیا اور تاریخ انسانی کی سب سے بڑی گپ ہے، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، تو یہ گپ اور یہ جھوٹ اس سے کم نہیں ہے۔ تو حضرت کی ہر کتاب میں تو اب کہتے تو یہ ہیں لوگ، مولانا احمد رضا خان نے کہا تو یہ کہ ختم نبوت کا یہ نیا نکتہ، تو اس میں قادیانیت کو مواد فراہم کیا گیا ہے، تو لیکن حضرت نے فراہم نہیں کیا، آپ نے تو ختم نبوت زمانی کا واضح ذکر فرمایا ہے۔ تو لیکن جو لوگ حضرت کی اس عبارت کو چھپا کر قطع و برید کے ساتھ حضرت کے ذمے انکار لگاتے ہیں، انہوں نے قادیانیت کو ایک سامان فراہم کیا ہے کہ امت کا اتنا بڑا عالم تمہارا ہم نوا ہے۔ تو لیکن اس پر قطعی شہادتیں، حضرت کی واضح عبارتیں موجود ہیں کہ حضرت نے قادیانیت کو سامان فراہم نہیں کیا، بلکہ حضرت نے تو ختم نبوت کی وضاحت فرما کر ہر طرح اس موضوع کو اپنے کمال اور انتہا تک پہنچا دیا ہے۔ تو ایسے بے بنیاد دنیا میں اعتراض ہوتے رہے ہیں، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ تو مثلا حضرت عثمان والا واقعہ دیکھ لیں کہ حضرت بے بنیاد اعتراض ہے، حضرت عثمان نے خود اس کا جواب بھی دیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کا جواب دیا تھا، متکلمین 1400 سال سے مسلسل متکلمین محدثین اس کا جواب دیتے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ سوال اور شبہ تسلسل کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جوابات بھی آ گئے ہیں، علماء نے اس عبارت پر کئی کتابیں لکھی ہیں، تو لیکن ڈھٹائی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس سے کم نہیں کہ جس طرح انہوں نے ابھی تک اس بات کو ہوا دی ہوئی ہے، تو ابھی تک یہ بھی چل رہی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ اعتراض اور یہ جھوٹ اور یہ گپ، مشرکین کی گپ، لو نشاء لقلنا مثل ھذا سے کم نہیں۔